آگئے تقی جعفری، محبت اہل بیت ہمارا موضوع ذہن میں رکھیے گا. آگئے تقی جعفری بیان کرتے ہیں کہ یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے. ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے گھر میں ایک مشاعرہ رکھا تھا. الحمدللہ اس مقام پر منقبت کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، مجلس حسین بھی برپا ہوتی ہے. خود یہ مقام محترم ہے، اور پروردگار عالم اور مولا صاحب خانوں کو مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ مولا کی انداز سے خدمت کر سکے. تو ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے مشاعرہ رکھا تھا، بڑے بڑے شعراء شریک تھے، بیوروکریٹس شریک تھے. آگے تقی جعفری کہتے ہیں کہ میری اسے کوئی رشتہ داری تھی، تو لہٰذا انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا. میں ان کے گھر پہ پہنچا تو بہرحال رشتہ داری تو تھی، لیکن ایک عالم دین اپنے اس لباس میں اس قسم کی ایک محفل میں آئے کہ جس میں بیوروکریٹس ہوں، جس میں آرمی کے لوگ ہوں، تو ذرا برا لگ جاتا ہے انہیں کہ محفل کا مزہ کرکرا ہو گیا. لیکن انہوں نے برداشت کرتے ہوئے مجھے ایک طرف بٹھا دیا. ساتھ میں نیاز بھی ہو رہی تھی. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ مجلس کے بعد نیاز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیاز ہو رہی ہوتی ہے. تو نیاز ہو رہی تھی ساتھ میں. کب میں وہاں نیاز میں بیٹھ گیا اور پروگرام میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک سید عالم دین سر پر سیاہ حمامہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی محفل میں داخل ہوئے. اور سید کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا انہیں، لیکن ان کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے اور ایک مقام پر انہیں بٹھایا. لیکن جیسی محفل آگے بڑھی، اب تو ایک نہ شد دو شد، ایک مولوی نہیں دو ہو گئے، تو برداشت کرنا اور مشکل ہو گیا. ایک ایک کے بعد جب تمام شعراء اپنا کلام سنا چکے، اس چیف آف آرمی اسٹاف کی باری آئی. یعنی اس زمانے میں ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کی ویلیو اور حیثیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ پاکستان کے ISI کے چیف کو فون کرتے تھے اور ان کے کہنے پر کور کمانڈر اور دوسرے لوگ رکھے جاتے تھے. یعنی اس کی بڑی پاور تھی. تو جب اس نے شعر پڑھنا شروع کیے، وہ سید جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک شعر پر ٹوک دیا، کہا آپ نے شعر غلط پڑھا ہے. بھری محفل میں اسے ٹوک دیا تو اسے بہت برا لگا. دوسرا شعر پڑھا، اس پہ بھی ٹوک دیا کہ یہ بھی غلط پڑھا ہے. قافیہ ردیف کی مسٹیکس تھیں کچھ. ایک مرتبہ اس نے جھنجھلا کر کہا کہ آپ خود کون سے بڑے شاعر ہیں جو آپ مجھے ٹوک رہے ہیں. کہ نہ صرف یہ کہ شاعر ہوں، بلکہ اب تک جس نے جو کلام پڑھا ہے پورا یاد بھی ہے اور سب کی غلطیاں بھی یاد ہیں. کہو تو سناؤ. اب اس نے تمام شعراء کے کلام سنا دیے اس سید نے. آگے تقی جعفری کہہ رہے ہیں میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اس وقت. کچھ دیر بعد یہ جب انہوں نے سب کے شعر سنائے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اپنا کوئی کلام کہہ سکتے تو اپنا بھی کلام سنائیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلام کہوں گا اور فی البدی کلام کہوں گا، بتاؤ کس موضوع پر چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ذرا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، یہ جو اتنا دعویٰ کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ ایک نظم سنائیے جس کا پہلا شعر غزل پر ہو، دوسرا عشق اور عاشقی پر ہو، تیسرا فضیلت علی پر ہو، چوتھا اس بات پر ہو کہ فرعون اگر موسیٰ بننا چاہے تو کیسے بن سکتا ہے. اب دیکھیں کوئی ربط ہی نہیں آپس میں، نظم میں ربط ہونا چاہیے. تو کہا انہیں ایسا موضوع ہو کہ شعر ہی نہ پڑھ سکیں. انہوں نے شعر پڑھنا شروع کی فی البدی. پہلا شعر غزل پہ پڑھا، دوسرا عاشقی پہ پڑھا، تیسرا فضیلت علی پہ پڑھا، اور پھر چوتھا شعر پڑھا کہ اگر فرعون موسیٰ بننا چاہے تو کیسے بن سکتا ہے. گر دست بزند فرعون بے دامن علی، اگر فرعون اپنی قبر میں دامن علی کو تھام لے تو جب قبر سے نکلے گا تو فرعون بن کر نہیں بلکہ موسیٰ بن کر نکلے گا.